السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 201 یعنی 201۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ومنہم من، یہاں پر میم ساکن کے بعد میں میم ہے، اور میم ساکن کے بعد میں میم آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں نون ساکن ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا ہے، اور نون ساکن کے بعد میں یا آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ، اس طرح سے یقول، یہاں پر یہ بڑا قاف ہے تو اس کو منہ بھر کے پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے۔ ربنا، را کے اوپر زبر ہے تو را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ آتینا، اور یہاں پر یہ چھوٹا مد ہے، اس چھوٹے مد کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کو صحیح طرح سے کیسے پڑھنا ہے اور لوگ کیا غلطی اس کے اندر کرتے ہیں، دونوں بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ربنا آتنا، اس طرح سے پڑھتے ہیں، جو لفظ کھینچنے والا ہے اس کو کھینچتے نہیں ہیں، تو اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ یہاں تا ہے اور تا کے اوپر 2 زبر ہیں، لیکن ہم نے یہاں پر وقف کیا ہے اور یہاں پر آیت نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ہم گول تا پر وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا بنا دیتے ہیں، تو ہم نے جب وقف کیا ہے تو ہم نے اس کو حسنہ پڑھا ہے ہا بنا کر کے، لیکن آیت نہ ہونے کی وجہ سے اب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے۔ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حسنۃ، تا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں واو ہے، اور تنوین کے بعد میں واو آتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ حسنۃ، اس طرح سے۔ وفی الآخرۃ، یہاں پر یہ خا ہے اور را ہے، دونوں لفظوں کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ حسنۃ، یہاں پر بھی وہی سیم قاعدہ ہے غنہ والا جو ابھی پیچھے آپ کو بتایا ہے۔ وقنا، قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے اور نون کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، 1 الف کے برابر بس۔ یہاں پر یہ قاعدہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر لوگ پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، وقینا پڑھتے ہیں، نون کو کھینچتے نہیں ہیں، تو آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ عذاب النار، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ تو یہ آپ کی آیت نمبر 201 مکمل ہو چکی ہے۔ اس سبق کے اندر جتنے تجویدی قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان تمام قاعدوں کو دھیان میں رکھ کر کے اگر آپ پریکٹس کریں گے اور جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔